بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، صبح بخیر۔ میں ہوں محمد عمر اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر پروگرام جائزہ۔ پروگرام جائزہ میں آج کی اچھی بات، کسی کی خوبی دیکھو تو اسے بیان کرو، لیکن اگر کسی کی خامی دیکھو تو یہ آپ کی خوبی کا امتحان ہے۔ پروگرام جائزہ میں آج جن خبروں پر بات کریں گے وہ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی زیر صدارت کل ایک اہم اجلاس ہوا بجلی کے حوالے سے، اس پر آج پروگرام میں ڈسکشن کی جائے گی، جبکہ سعودی وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان، اس پر بھی آج کے پروگرام میں جو ہے وہ بات کریں گے۔ اور ان ٹاپکس پر ڈسکشن کے لیے اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دیں۔ سینئر صحافی تجزیہ کار میاں سیف الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میاں صاحب بہت بہت شکریہ۔ بڑی عنایت۔ سینئر صحافی تجزیہ کار سید رضوان نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رضوان صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ بہت شکریہ۔ سینئر صحافی تجزیہ کار علی مسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ بہت شکریہ۔ کل ایک اہم اجلاس ہوا وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب کی زیر صدارت، اور اس میں جو بجلی کی قیمتوں میں خاطر خواہ کمی کے حوالے سے وزیر اعظم نے کہا کہ وہ ہماری اولین ترجیح ہے، جبکہ حکومت بجلی چوری کی روک تھام کے لیے پرعزم ہے۔ ہاں، اس کو کیسے اس میں وہ بہت زیادہ تشویش ہے ان کو، یعنی اس کا بڑا کنسرن کا اظہار وہ کر رہے ہیں بار بار، اور پھر دیکھیں میڈیا کی طرف سے، عوام کی طرف سے بہت زیادہ اس میں بھی حکومت دباؤ میں ہے۔ وہ محسوس کر رہے ہیں کہ لوگوں کے حالات جو ہیں وہ فیس نہیں کر پا رہے اس طرح کی مہنگائی، اور اس میں کوئی بہت سے مسائل ہیں، جیسے لائن لاسز کا آپ نے ذکر کیا، بجلی چوری ہے، وہ بھی اب 100-200 ارب سے اوپر چلی جاتی ہے۔ پہلے یہ فگرز تھیں، اب تو خیر یہ 3-4 مرتبہ ملٹی پلائی ہو چکی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک ہی وقت میں آپ نے ایک پورا کمپریہنسو ایک جامع پروگرام بنا کے چلنا ہے۔ جیسے انہوں نے ایک توجہ دلائی کہ قابل تجدید، جیسے رینیویبل سورسز کہا جاتا ہے، ونڈ ہوگی، سولر انرجی ہوگی، انہوں نے کہا ہے مہنگے تیل پر چلنے والے بجلی کے منصوبوں کو قابل تجدید جو ذرائع ہیں ان کی طرف سوئچ کیا جائے، یہ انہوں نے کہا ہے کہ، اور اس پہ بھی 27 ارب ڈالر سالانہ جو ہے وہ خرچ آتے ہیں اس کی درآمدات پر، باوجود اس کے کہ ہم سعودی عرب سے ڈیفرڈ پیمنٹ پہ بھی تیل منگواتے رہے ہیں، اور یہ فیسلٹی بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو ویلنگ، انہوں نے ٹرانسمیشن پہ بڑا زور دیا۔ ویلنگ چارجز جو ہے نا، کہ جو ترسیل کا نظام ہے، ترسیل کے نظام میں بھی لائن لاسز ہوتے ہیں۔ ایک تو لائن لاسز چوری کی شکل میں ہوتے ہیں نا جی، جس میں کرپشن بھی ہے، نیچے لوگ آپس میں ملی بھگت کر کے کچھ اہلکار بھی مل جاتے ہیں، کچھ لوگ بھی چوری کرتے ہیں، صارفین جو ہے، سب لوگ تو نہیں ہے، اس کی چھوٹی تعداد ہے، لیکن اس کا سکیل بہت بڑا ہے، یعنی اس کے نقصان ہے۔ پھر گردشی قرضے جو ہیں وہ بھی ہم اسی وجہ سے فیس کر رہے ہیں۔ جو پرانی پالیسی تھی ممکن ہے اس کو بھی ریویو کیا جائے، کیونکہ اس پالیسی میں بھی یہ تھا کہ آپ نے ہر وقت وہ ٹاپ اپ کرنا ہے، اس کو پورے سسٹم کو چلائے رکھنا ہے ساتھ، اور اس میں کافی پرابلمز آ رہے تھے کہ کیپیسٹی پیمنٹس آپ کر رہے ہیں، یعنی کہ کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، جنریشن ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، تو کیپیسٹی پیمنٹس ہو رہی ہیں، تو اس سے آپ کے گردشی قرضے بھی بڑھتے جا رہے تھے۔ تو یہ ایک پورا وشیس سائیکل ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر رینیوبل سورسز پہ آئیں گے، جیسے سولر ہے، ونڈ ہے، تو اس میں انہوں نے کچھ کہا بھی ہے کہ جی کچھ سسٹمز کو کچھ 1-2 پہ آغاز بھی کر دیا گیا کہ سولر کی طرف لایا جا رہا ہے کچھ۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو کوئلہ درآمد کیا جا رہا ہے وہ بہت مہنگا پڑ رہا ہے، تو لوکل کول کے بھی چونکہ آپ کے پاس بڑے ریزروز ہیں، تو لوکل کول پر انحصار کیا جائے، مقامی جو ہمارا کوئلہ اپنا ہے۔ اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ویلنگ چارجز جو ترسیل کے ہوتے ہیں، کہ ایک جگہ سے بجلی جنریٹ کر کے کسی اور جگہ پہنچائی جاتی ہے، اس کے اوپر جو کاسٹ ہے اس کو کم کیا جائے۔ اور اس وقت وزیر اعظم کا فوکس ہے کہ 2 روپے فی یونٹ کم کر لیا جائے گا آغاز ہی میں، تو اس میں اب پوری توجہ دی جا رہی ہے۔ بنیادی فیکٹر یہ ہے کہ یعنی بجلی کی مین فوکس یہی ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں کمی کی جائے کسی طریقے سے، یا عوام کو ریلیف صنعت کاروں کے بارے میں ان کا خاص طور پہ یہ ہے کہ جی انڈسٹریز کے جو ہے نا، انڈسٹریل یونٹس جو ہیں ان کو کم سے کم ان کی کاسٹ آف پروڈکشن کم کی جائے، کیونکہ ان کا جو ایک بیسک ان پٹ ہے وہ انرجی ہے، جیسے گیس بھی ہے اور ساتھ ساتھ یہ جو آپ کا بجلی کا ہے، کیونکہ بہت سے ممالک جو ہمارے ساتھ کمپیٹ کرتے ہیں ایکسپورٹس میں، تو وہ اس وجہ سے بھی کر لیتے ہیں ہم سے بڑا کمفرٹیبلی کہ ان کا ان پٹ سستے ہیں، مطلب بجلی، توانائی اور اس طرح گیس وغیرہ۔ تو جس طرح اگر ہم اس طرح آپ دیکھیں، شہباز شریف صاحب کا ایک اور ٹریک ریکارڈ ہے جس کا وہ اکثر ذکر کرتے ہیں خود ہی، ہمارے ساتھ میٹنگز میں بھی اور پریس کانفرنسز میں بھی اور ڈسکشنز میں بھی، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو پروجیکٹس ملتا ہے انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کا، اس میں میں باقاعدہ ان کے ساتھ بارگین کرتا ہوں، اور اگر 10 ارب کا پیکیج ہے تو میں اسے 1-2 ارب چھڑوا لیتے ہیں، ایک پیسہ وہ اکثر ذکر کرتے کہ کمی کرواتے ہیں۔ تو بیسیکلی وہ کہتے ہیں پینی سیوڈ از اے پینی ارنڈ۔ تو اس لیے یہ بھی ایک ضروری ہے کہ انکم کا یہ بھی ایک سورس ہے کہ آپ ساتھ ساتھ سیونگ بھی کریں، اور ان پٹس کی جو آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ بھی کم کریں، تاکہ آپ کی صنعتیں چلیں،
آپ کی ایکسپورٹس میں سرپلس آیا آپ کو ملک میں. صحیح. اسی طرح زراعت میں بھی یہ کام آتی ہیں. زراعت کی بھی آپ بجلی دیکھیں نا, جہاں جہاں ٹیوب ویلز چلتے ہیں جی اس پہ بھی حکومت کا فوکس ہے کہ سولر پہ ٹیوب ویلز چلائے جائیں. جی. تو یہ اچھا پیکج ہے, اچھا آغاز ہے, اور اس میں مجھے تو بہت امیدیں ہیں کہ اس میں ان کا یہ فوکس یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹارگٹس دیتے ہیں اور ٹارگٹ حاصل کرنے کا, اور ٹارگٹس اچیو کرنا ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا. ہم اچھی طریقے سے ان جانتے کا ہیں یہ خاصہ ہے, یہ فالو اپ جو ہمیشہ فالو اپ لیتے ہیں ہمیشہ, اس سے لیتے ہیں. تو اس سے کافی امیدیں ہمیں. بالکل امیدیں بھی ہیں. حکومت بجلی چوری کی روک تھام کے لیے پرعزم ہے, یہ بھی کل پرائم منسٹر صاحب نے کہا. کیسے دیکھ رہے ہیں رضوان صاحب؟ دیکھیں, بجلی چوری جو ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, ہاں صنعتی یونٹس ہوں, ہاں کمرشل استعمال ہو یا پھر ریزیڈینشل, اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ لوپ ہولز موجود ہیں. اس پہ ایک میسو لیول پہ جو ہے وہ تمام جو ڈسٹریبیوشن کمپنیاں ہیں انہیں ایف آئی اے کے ساتھ مل کے, مقامی پولیس کے ساتھ مل کے بڑے پیمانے پہ آپریشن کرنے کی ضرورت ہے. لاہور میں شروع بھی ہوا جی, لاہور میں خاصا اس پہ جو ہے اب تک جو ہے پیش رفت بھی ہو چکی ہے جی. تو یہ بڑا ضروری ہے. اس کے علاوہ جو ایریئرز ہیں جو لوگ سال ہا سال سے بقایا جات نہیں دیتے, جی. کئی سرکاری ادارے ہیں جن کے ذمے جو ہے کروڑوں روپے کے, اربوں روپے کے بقایا جات ہوتے ہیں. لیکن بجلی چوری کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ اس کے حوالے سے ہمیں, جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بھی تھی, مجھے یاد ہے کہ ایکشن نظر آئے تھے کہ اس کی روک تھام کے لیے وہ اقدامات کر رہے ہیں, اور اب تو کل دوبارہ اجلاس میں ڈسکس اس میں پراسیکیوشن کو زیادہ بہتر بنانے کی ضرورت ہے کہ جو لوگ پکڑے جائیں, خواہ ان کا تعلق کسی بھی ڈسٹریبیوشن کمپنی سے ہے یا پھر جو صارفین ہیں ان میں سے, ان کو اگر سزائیں ہوں تو اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہے وہ تمام کمپنیز پہ بھی آئے گا جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں, اور اوور آل سوسائٹی پہ بھی اس کا امپیکٹ نظر آئے گا. اور جب چند لوگوں کو سزائیں ہوں گی اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بہتری نظر آئے گی آپ کو. اور بجلی چوری جو ہے یہ جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے, اس کے علاوہ جو سٹیل سیکٹر ہے, بڑی بڑی جو کمپنیز ہیں جہاں پہ بجلی چوری انوالو ہے وہاں پہ ٹیکسیشن کی چوری انوالو ہے جی. اور ساتھ ساتھ وہ چونکہ بجلی چوری کرتے ہیں اور وہ ان کے میٹر کے اوپر ریفلیکٹ نہیں ہوتا کہ انہوں نے پروڈکشن کتنی کی ہے, اس سے وہ سیلز ٹیکس بھی چوری کرتے ہیں, پروڈکشن چھپا لیتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے وہ ان سے اس طرح سے ٹیکس کلیکشن بھی نہیں کر پاتا. یعنی ایک سے دوسرا ڈپارٹمنٹ آپ جس طریقے سے بات کریں کہ ایک طرف جی, دونوں طرح سے, دونوں ہاتھوں سے وہ ریاست کو لوٹتے ہیں. ایک طرف تو بجلی کے ذریعے بجلی چوری کر لی, ٹھیک, دوسری طرف ٹیکسیشن, ان کی چونکہ پروڈکشن کو آپ میئر ہی نہیں کر پاتے کہ انہوں نے کتنا لوہا بنایا یا کتنے انہوں نے گارمنٹس بنائے یا کیا جو بھی ان کی مصنوعات ہیں. صحیح. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ڈسٹریبیوشن کمپنیاں ہیں انہوں نے ایک بڑا ظلم کیا کہ انہوں نے جو بجلی کے بلز ہیں جو موسم گرما میں زیادہ آتے ہیں, جی, چونکہ اے سی کا استعمال بڑھ جاتا ہے, باقی بھی چیزیں جہاں پہ اے سی نہیں بھی ہیں جو لوگ افورڈ نہیں کرتے, تو کم سے کم پنکھے زیادہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں. صحیح. تو انہوں نے کیا یہ کہ جن کا بھی بل 25,000 روپے سے زیادہ آتا ہے جی, تو ان کو فائلر کا ریٹ لگنا تھا, جی, اور وہ کم ہے خاصا. انہوں نے نان فائلر کا ریٹ لگا کے تمام ڈسٹریبیوشن کمپنیوں نے سندھ میں بھی, پنجاب میں بھی, باقی اس میں ہم ابھی جب یہ بات آپ کر رہے ہیں, ابھی آپ ایف بی آر کا ذکر کر رہے تھے, تو ایف بی آر کے حوالے سے جو ٹیکس چوری کا آپ نے ڈسکشن کیا, کیونکہ ہم اکثر سنتے ہیں کہ ایف بی آر میں اصلاحات لے کر آ رہے ہیں, سسٹم لے کر آ رہے ہیں, وہ سسٹم کیا ہے سر؟ ابھی کسٹمز کو اور ان لینڈ ریونیو سروس کو جو ہے وہ دو الگ الگ حصوں میں تقسیم کر کے دو بورڈز بنانے کی بات جو ہے وہ زیر غور ہے. آپ دیکھیں یہاں پہ اگر سمگلنگ کی روک تھام ہو جائے اور کسٹمز جو ہے وہ پراپر طریقے سے کام کرے, اینٹی سمگلنگ کی ٹیمیں, جو آپ دیکھیں گے کہ لاہور کی مارکیٹس میں یہاں پہ اگر ان لینڈ ریونیو سروس کی بات کی جائے, انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس کی, تو آپ لاہور میں لبرٹی کی بات کر لیں, آپ ہال روڈ کی بات کریں, آپ انارکلی کی بات کریں, آپ اچرا مارکیٹ کی بات کریں, وہاں پہ اگر 50,000 تاجر ایک مارکیٹ میں کام کر رہا ہے, جی, جب ان کا الیکشن ہوتا ہے یونین کا, ٹریڈ یونین کا, جی, تو تب نمبر آف ووٹرز آپ گنیں گے تو 50,000 ہوگا, لیکن جب آپ ٹیکس نیٹ میں دیکھیں گے تو وہاں پہ 400 ہوں گے یا 500 ہوں گے. تو اس پہ بڑا فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ان رجسٹرڈ یہاں پہ کاروباری طبقہ ہے اس کو رجسٹرڈ کیا جائے, اور کاروباری طبقہ جو کہ آلریڈی ٹیکس دے رہا ہے اس کو نچوڑنے کی بجائے بار بار ایک ہی دودھ سے جب آپ ملائی نکالیں گے تو کتنا نکال لیں گے اس کے اندر سے, آپ نیا ٹیکس پیئر جو ہے اس کو اس میں شامل کریں. ٹیکس نیٹ کو وسیع کرنے کی بھی تو بات ہوئی تھی, یہ ہر دور حکومت میں ہوتی رہی ہے. ٹھیک, مجھے یاد ہے کہ جو پچھلا دور حکومت تھا جب اسحاق ڈار صاحب جو ہیں اوپر فائنانس منسٹر تھے, تب ٹیکس نیٹ جو ہے ایک دم ڈبل ہوا. ٹھیک, یعنی 2,000 ارب اگر سالانہ کلیکشن تھی پورے ملک کے اندر, جی, تو وہ 4,000 ارب پہ چلی گئی. صحیح. تو تب انہوں نے کیا یہی کہ مارکیٹس کے اوپر فوکس کیا, جو بڑے انڈسٹریلسٹ تھے, جو بڑے ریٹیلرز تھے,
جن کا جو پبلک سے لے لیتے تھے لیکن وہ نیشنل ایکسچیکر کا حصہ نہیں بنتا تھا, وہ سارا ان لوگوں کی جیب میں چلا جاتا تھا جو بطور ود ہولڈنگ ایجنٹ ود ہیلڈ کرتے تھے لیکن آگے جمع نہیں کراتے تھے. یہ ان کا ایک انیشیٹو اس وقت اسحاق ڈار صاحب نے لیا تھا. اسحاق ڈار صاحب کا یہ کریڈٹ ہے کہ انہوں نے ڈبل کر دیا اس کو, 100% جو ہے اضافہ کیا اس کے اندر. تو لیکن بعد میں پھر پالیسیز کا تسلسل نہ رہا اور 2018 کے بعد جو ہے 18 سے 22 تک جو ہے وہ چیزیں اس طرح سے چل نہیں پائیں, جس کا بڑا نقصان ہوا. اور ٹیکسیشن سسٹم جو ہے اس پہ ایکسپیریمنٹس تو کیے گئے, ایک خاص ٹائم کے اوپر جو ہے گریڈ 16 تک کا جتنا بھی سٹاف ہے اس کو مائنس کرنے کی بھی کوشش کی گئی کہ ان کے بغیر ہی سسٹم کو چلایا جائے آٹومیشن کی بنیاد پہ. نو ڈاؤٹ کہ آٹومیشن ہی الٹیمیٹ سولوشن ہے چیزوں کا. جب آپ انسانی ہاتھ کو اس میں مائنس کریں گے تب ٹیکس ایویژن جو ہے اس پہ آپ قابو پائیں گے. تو آگے جس طرح سے ابھی اصلاحات کی بات چل رہی ہے, اگر یہ جتنے بھی ٹریڈرز یہاں پہ جو ان رجسٹرڈ ہیں, بڑے جو ریٹیل سٹورز ہیں, پوائنٹ آف سیل سسٹم ہے FBR کا, اس کو اگر پراپر اس پہ چیک رکھا جائے, جو سگریٹ بنانے والی کمپنیاں ہیں, جو آئل بنانے والی کمپنیاں ہیں, اس طرح ان پہ چیک رکھا جائے, شوگر ملز ہیں, کہ جتنی پروڈکشن ہوتی ہے آیا یہ ٹیکس دینے کے بعد مارکیٹ میں لے کے آ رہے ہیں جو پروڈیوسرز ہیں, جو مینوفیکچررز ہیں, یا پھر کچھ اور دروازہ ہے جہاں سے چیزیں مارکیٹ میں پہنچ رہی ہیں. تو جب ان چیزوں پہ چیک رکھا جائے گا تو ریونیو جو ہے یہ ڈبل ہو جائے گا, جتنی کلیکشن ہو رہی ہے اس سے 100% اس میں اضافہ ممکن ہے. علی صاحب, کل وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے یہ بھی کہا کہ مہنگے تیل پر چلنے والے بجلی کے منصوبے کو قابل تجدید توانائی پر منتقل کرنا جو ہے وہ وقت کی ضرورت ہے, اور یہ بات بالکل ٹھیک تھی. ہاں عمر صاحب, بالکل یہ ٹھیک بات ہے کہ ہم فرنس آئل پہ بجلی بن رہی ہوتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو مہنگے سورسز ہیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے بجلی کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں, اور اس پر موجودہ حکومت جو ہے وہ بڑی فکر مند ہے. جس طرح وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی اس بات کا بار بار ذکر کیا ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ بجلی کی قیمتیں جو ہیں وہ کم کی جائیں تاکہ لوگوں سے مہنگائی کا جو بوجھ ہے وہ کم کیا جا سکے. بجلی چوری کے حوالے سے یہاں پہ بات ہو رہی تھی, تو بجلی چوری پہ اس گورنمنٹ نے ہم نے دیکھا ہے کہ خصوصی طور پہ فوکس کیا ہے. FIA کے ذریعے یہاں پہ ریڈز کروائے جا رہے ہیں, اور سب سے اہم چیز ہے جو پہلی دفعہ ایک چیز کی گئی ہے کہ بجلی چوری کو کنٹرول کرنے کے لیے جو مختلف ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان کے جو اپنے اہلکار اس میں ملوث ہیں اس کو پکڑنے کے لیے جو اوور بلنگ کی جاتی ہے اس پہ فوکس کیا گیا ہے. اوور بلنگ اگر پکڑی جائے گی تو آپ کی بجلی چوری آٹومیٹکلی رک جائے گی, چونکہ جو لوگ آپ کے بندے خود, آپ گرمی کے دنوں میں آپ کو پتہ ہے لائن لاسز بڑھ جاتے ہیں, بجلی چوری بڑھ جاتی ہے, اس میں 90% میں تو آپ کے لیسکو, فیسکو یا جتنی بھی کمپنیز ہیں ان کے لوگ شامل ہوتے ہیں, لیکن بہت 10% ایسی ہوتی ہے جو ڈائریکٹلی لوگ خود ہی اس کو بجلی چوری کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر 90% میں سے 70% بھی بجلی چوری پہ قابو پا لیا جاتا ہے تو آپ کے لائن لاسز کم ہو جائیں گے, آپ کا سسٹم جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا. اور جس طرح میاں سیف الرحمان صاحب بات کر رہے تھے کہ ہمارا جو ٹرانسمیشن سسٹم ہے وہ 25,000 میگا واٹ سے زیادہ برڈن جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا, جبکہ پاکستان میں 33,000 سے 39,000 کے قریب جو ہے وہ پیداوار ہو سکتی ہے, اور اس میں چیزیں آپ کی تمام یوٹیلائز کر کے بجلی کی جو بندش ہے اس کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے, اور تمام سورسز کو استعمال کرتے ہوئے یہ تمام جو مسائل ہیں بجلی چوری کے حوالے سے اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے. میں کل ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا تو اس میں دیکھ رہا تھا کہ 1 سے 1,500 جو میگا واٹ بجلی ہے وہ آپ کی لائن لاسی کے مد میں چلی جاتی ہے, اور جس کی وجہ سے اوور بلنگ بھی کی جاتی ہے. اور کل ہی جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں ان کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گئی تو جس میں بتایا گیا کہ 83 کروڑ یونٹس کی اوور بلنگ کی گئی ہے, یعنی 83 کروڑ یونٹس جو ہیں وہ ہماری بجلی چوری ہوئی ہے, جو آپ جیسے میرے جیسے عام صارف کے بل میں ڈال کے ہم سے وہ پیسے وصول کیے گئے ہیں. تو جب یہ بڑے بڑے مگرمچھ جو اوور بلنگ میں ملوث ہیں وہ پکڑے جائیں گے تو ہمارے جو وزیر اعظم کا ویژن ہے اس کے مطابق بجلی چوری پہ بھی کنٹرول ہوگا, آپ کے لائن لاسز کم ہوں گے, آپ کی اوور بلنگ ختم ہوگی. جو عام آدمی جس کو پتہ ہی نہیں, جس نے AC چلایا ہی نہیں, اس کے باوجود اگر وہ 30 سے 40 ہزار روپیہ بل دے رہا ہے تو اس کی کمپنسیشن بھی ہوگی. تو میرا خیال ہے جس طرح بجلی چوری روکنے کے لیے ریڈز کیے جاتے ہیں اور وہ صارف جو بجلی چوری میں ملوث ہوتے ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے, اگر اسی طرح ان بندوں کے ساتھ جو سرکاری ملازمین اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے تو بڑا یہ ایکشن ہمیں علی صاحب ہمیں دکھائی بھی دیا تھا
کہ گورنمنٹ جب شہباز شریف صاحب کی ہو تو پھر وہ اس طرح کے عمل بھی ہوتے ہیں, فالو اپ بھی ہوتا ہے, جس طریقے سے ہم ڈسکشن کر رہے تھے. ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ آج ہم یہ سارا جب بجلی کے سسٹم کو ڈسکس کر رہے ہیں تو مجھے یاد ہے کہ 2013 میں 18 گھنٹے کی لاہور شہر میں جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑتا تھا. اس وقت جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ ایک سب سے بڑا مسئلہ بن چکا تھا. مجھے اس وقت کہتے تھے کہ اپوزیشن ہماری جو ہے وہ صرف یہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے. تو پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ کریڈٹ ہے کہ 2013 میں جب انہوں نے الیکشن کا ٹیسٹ کیا تو اس وقت یہ بات کی تھی کہ ہم اندھیروں سے ملک کو نکالیں گے, اور 2017 میں جب کافی حد تک لوڈ شیڈنگ کو کنٹرول کر لیا گیا تھا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ اب جو بھی ڈسکشنز ہم اس وقت کر رہے ہیں لیکن ایٹ لیسٹ بجلی موجود ہے. اس پر پروگرام کا بھی جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے, لیکن وقت ہو رہا ہے بریک کا. ٹیک کون سی ہے 14. میں ہوں توصیق حیدر اور یہ ہے ٹرین رائزنگ پاکستان کی. سب سے پہلے آپ کو لے کر جاتے ہیں اس ٹرین کے پہلے سٹاپ پر, جہاں پر پیارے پیارے بچے ہر دن آپ کو لے جاتے ہیں ایک نئی دنیا میں. چاہے وہ وی ایف ایکس اور سی جی آئی کی امیجنیٹو دنیا ہو یا اسپیس اور گیلیکسی کی خبریں, تعلیم, کھیل, صحت, سیاحت, بہت کچھ ہے. آپ بتائیں آپ کیا سننا پسند کریں گے؟ سوشل میڈیا کے ڈاکٹر سے پوچھ کے بتاؤں. ریلز لگائیں صبح دوپہر شام, اور سٹوریز حسب ضرورت. سٹوریز تو فلموں اور ڈراموں میں ہوتی ہیں, جن کے لیے چاہیے ہوتا ہے ایک زبردست سا ٹی وی لاؤنج, خوبصورت لائٹنگ, ریلیکسنگ سوفاز تاکہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کر سکیں. اس سب کے لیے چاہیے مگر اچھی صحت. رکنا مت بھولیے گا میرے اسٹیشن پر, کیونکہ میں رکھتا ہوں سب کو فٹ. رائزنگ پاکستان کی یہ ٹرین ہم ایسے چلاتے ہیں, and 3 and 2 and 1. اور ملوک شاہ کچھ بھی کر سکتا ہے مگر اپنی روحی کی بات نہیں ٹال سکتا. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج ایک بہت بڑی حقیقت ہے. سکندر آ رہا ہے شیر عالم. 25 سال کے گبرو جوان ہوں گے اس سے زیادہ سال. چھٹے جانا ہے, چھٹے جانا ہے, چھٹے جانا ہے. میرے نہیں, محبت کے قصوروار ہو تم. آگ کے دہکتے ہوئے انگارے سے کھیلنا چاہے تو کیا اسے کھیلنے دیا جائے؟ دل کو بس ملنے تھک جانا. آپ بھول گئی ہیں کہ آپ کے سامنے آپ کی اولاد کھڑی ہے. ہارے یا جیت ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا. میری محبت یک طرفہ ہے. دور بدلنے سے انسان کی اوقات بدلتی ہے, رشتے نہیں. شریکوں کے منہ سے خیر کی باتیں جچتی نہیں ہیں. ویلکم بیک. میاں سیف الرحمان صاحب, سعودی وفد کل پہنچا اور ان کا استقبال جو ہے وفاقی وزیر اسحاق ڈار صاحب نے کیا, اور بڑی سرمایہ کاری متوقع ہے. اس میں ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اب چند روز قبل جو ہے وہ وزیر اعظم
میاں محمد شہباز شریف وہ صاحب خود بھی تشریف لے گئے وفد کے ہمراہ سعودی وہاں عرب پر میں گئے تھے، جی۔ بڑا زبردست ان کا استقبال بھی کیا گیا. تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اب سعودی وفد یہاں پر آیا ہے، مختلف منصوبوں پہ جو انویسٹمنٹ کرنی ہے اس پر جو ہے وہ مشاورت لیکن ہوگی. اس وقت ہمارا بھی فوکس یہی ہے کہ ہمارے وزیر اعظم بار بار اس کا ذکر کر چکے ہیں کہ ایڈ کی بجائے ٹریڈ کی جائے. صحیح. تو ٹریڈ یعنی سرمایہ کاری کی جائے، اور سرمایہ کاری ایک اچھا پیکج رہتا ہے کہ اس میں دوسرے ممالک کو بھی آسانی ہوتی ہے کہ آپ کے ہاں وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ساری طے کر لی جائیں، شرائط طے کر کے میوچلی ایکسیپٹیبل جو سب کو قابل قبول ہوں، تو اس کی بنیاد پر سرمایہ کاری کی جائے. اور جس طرح چین سے بھی ہمارے ہاں بہت زیادہ سرمایہ کاری پہلے آئی تھی جی، اور ابھی اس کا پورا سی پیک کا بھی ریوائول ہو رہا ہے. اور جب سرمایہ کاری آتی ہے تو خوشحالی آتی ہے، خوشحالی آتی ہے، لوگوں کو روزگار کے جاب کریشن ہوتی ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ جو توانائی کے منصوبے بنے تھے چین کے تعاون سے، وہاں میں پاکستانی انجینئرز کو ملا، باقاعدہ ہم شہباز شریف صاحب کے ساتھ جاتے رہے وہاں، تو ان کو روزگار ملا ہوا اور اچھی خاصا پیکج ہے ان کے تنخواہوں کا جو ہے ان کو مل رہی ہیں امرات، اچھی خاصی محنت کے نتیجے میں مل رہی ہیں. تو سرمایہ کاری کا یہ دور ہے. تو سرمایہ کاری بھی تب آتی ہے کہ جب آپ کے اوپر کسی کو اعتماد ہو. جی، ٹرسٹ سب سے پہلے، ٹرسٹ جی بالکل، اعتماد جو ہے یعنی کہ برادرانہ تعلقات اپنی جگہ، لیکن برادرانہ تعلقات کو استوار کرنے کے علاوہ اس کو آگے بڑھانا، سسٹین کرنا جو ہے نا، وہ بنیادی فیکٹر ہے. تو اس معاملے میں سفارتکاری میں میں سمجھتا ہوں اور گڈ ول بنانے میں شہباز شریف صاحب کا ایک بڑا کردار ہے. یعنی کہ اور انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ سب کے ساتھ، سب کو ساتھ لے کے چلنا آگے. اور چونکہ یہ دور ہے ایک دوسرے پر انحصار کا، انٹر ڈیپینڈنٹ ورلڈ ہے، تو چلیں بہت بڑے جو طاقتیں ہیں، عالمی طاقتیں ہیں، جو گلوبل پاورز ہیں، وہ تو ڈکٹیشن سے بھی کام لے لیتی ہیں، لیکن وہ بھی کچھ لے اور کچھ دے کی بنیاد پہ نظام چلاتی ہیں. تو جب آپ دنیا میں ایک انٹر ڈیپینڈنٹ ورلڈ میں آپ تنہائی میں تو نہیں چل سکتے. تو جب آپ کے برادرانہ ٹرمز بھی ہیں، آپ کی اچھی سفارتکاری ڈپلومیسی کے ساتھ اور تجارتی سفارتکاری ہو، تو وہ سب سے بہتر ہے اس دورے میں سرمایہ کاری پر. اور اس دورے میں یہ جو وزیر خارجہ تشریف لائے ہیں، ان کے ساتھ جو وزراء کا پینل ہے وہ بھی بڑا ایک واٹر اینڈ پانی، آبی وسائل کے اور زراعت کے ہیں، منرلز کے ہیں، مائننگ کے ہیں، ڈپٹی جو منسٹر ہیں انویسٹمنٹ کے ہیں، سرمایہ کاری کے وہ بذات خود آئے ہیں. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس میں جو نیکسٹ سٹیجز ہیں، اگلے مراحل کیا ہیں، یعنی عمل درآمد کے اگلے مراحل کیا ہیں، امپلیمنٹیشن کا، یعنی اس پہ بات ہوگی. وہ $5 ارب کا پیکج کی تو بات ہوگی. اب دیکھیں کہ بہت سے جو تنقید ناقد ہیں وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں ڈائریکٹرز کہ جی وہ تو ماضی میں بھی بڑے پیکج آئے، لیکن اس وقت یہ دیکھیں آپ، یہ انویسٹمنٹ پیکج ہے، آپ دیکھیں، ہاں جی پیکج کے ساتھ دیکھیں کہ سپیڈ دیکھیں. ایک ہفتہ قبل شہباز شریف جا رہے ہیں، اب ان کا وفد آ رہا ہے، اب آگے محمد بن سلمان آ رہے ہیں، اور اب اس میں اگلے سٹیجز کی بھی بات ہو رہی ہے. آج بھی کوئی وفد آ رہا ہے سعودی، اور وہ سارا جا کے وہ دیکھ رہے ہیں کہ کل آیا ہوا ہے سرمایہ کاری جو ہے کوئی دفاعی، جی اب سرمایہ کاری کا جو تمام مراحل جو ہے اور اس پہ عمل درآمد کا لفظ پہ زور دیا گیا. تو اس حوالے سے عمل درآمد جو ہے وہ بنیادی ایک نقطہ ہے جو ہمارے ہاں کمی رہی ہے. تو اگر اس طرح کا عمل درآمد ہو جاتا تو ٹھیک ہے. اگر دنیا ریکوڈیک میں بہت بڑا آپ دیکھیں بہت بڑا ان ایکسپلورڈ گولڈ اینڈ کاپر کے ریزروز ہیں، تو اگر وہاں پہ کام ہوتا ہے $1 ارب کی تو اس میں انویسٹمنٹ ہے، بلکہ اور بھی آئے گی آگے. اور بیرک اینڈ گولڈ کے ساتھ بھی جو چل رہا تھا پاکستان کا، ادھر معاہدے چل رہے تھے، تو اس لیے بڑے اچھے لیول پہ جا رہا ہے. اور اس مرتبہ ایک نیا شعبہ بھی آئی ٹی، زراعت اور سب سے ہٹ کے وہ یہ ہے کہ ٹرانسپورٹ میں بھی ان کی دلچسپی جو ہے اس کا اظہار کیا گیا سعودی عرب کی طرف سے. تو یہ ایک اچھا خاصا میں سمجھتا ہوں کہ جامع منصوبہ ہے جس پہ کام کا آغاز کر دیا گیا اور بڑی سپیڈ کے ساتھ. اور میاں صاحب جب ہم بات کرتے ہیں سر انویسٹمنٹ کی، تو انویسٹمنٹ کے ذریعے لوگ جہاں جہاں پر بھی انویسٹمنٹ ہوگی اوبویسلی انڈسٹری چلے گی، کہیں پہ لوگوں کا کاروبار چلے گا، معیشت کا پہیہ جو ہے معیشت مضبوط ہوگی. ڈیفینیٹ دیکھیں جی معیشت کی مضبوطی کے لیے یہ تمام آپ کو کہتے ہیں کہ ایک ہولسٹک اپروچ کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، ایک جامع منصوبہ بنا کے کہ آپ نے ہر اپرچونٹی کو کیچ کرانا ہے. اس میں آپ کا تعلقات، آپ کا گڈ ول، آپ کی ساکھ جو ہے بین الاقوامی، آپ کے برادرانہ تعلقات، پھر آپ نے اپنے آپ کو ایک پریزنٹیشن بھی دینی ہے نا جی. ہم نے ان کو پریزنٹیشن بھی دی ہے، یہ تو نہیں ہے کہ صرف برادرانہ تعلقات نہیں، آپ جو بالکل بات کریں پورے کا پورا ہم نے جا کے ان کو بتایا کہ جی ہمارے ہاں یہ پراسپیکٹس ہیں، ان چیزوں میں اگر آپ پیسہ لگائیں تو وہ اس چونکہ سرمایہ کاری آتی ہی اسی بنیاد پہ ہے کہ آپ کے پراسپیکٹس اچھے ہوں کسی بھی کاروبار کے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں یہ بھی پاکستان کی ایک معیشت میں ایک بہت بڑا ایک اگلا قدم ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، معیشت کے لیے اگلا قدم ہے. اور
جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو سعودی وفد کے حوالے سے جو گفتگو ہو رہی ہے وہ زراعت، توانائی سمیت تجارت جو ہے مختلف امور پر گفتگو ہو رہی ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں رضوان صاحب اس کو؟ دیکھیں جو بیرون ملک سے سرمایہ کاری آتی اس میں آپ کے لوکل جو لوگ ہیں ان کو روزگار ملتا ہے، یہاں پہ جابز کے مواقع جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ ٹرانسپورٹیشن سیکٹر میں جو ہے آپ یونیورسٹیز یا ہاسپٹل بنا بھی دیں، بہت زبردست قسم کی سہولیات دے دیں ایجوکیشن کی بھی اور ہیلتھ کی بھی، لیکن دیہاتوں کو شہروں سے جوڑنے کے لیے رابطہ سڑکیں موجود نہ ہوں، ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم موجود نہ ہو، تو وہ چیزیں بے سود ہیں. وہ لوگ جب پہنچ ہی نہیں پائیں گے، بچے جنہوں نے یہاں سے 300 کلومیٹر دور سے ساؤتھ سے ٹریول کر کے اگر کسی سٹی میں آنا ہے انہوں نے، تو اگر رابطہ سڑکیں درمیان میں نہ ہوں، وہ جو مواصلاتی نظام ہے اس کا فقدان ہو، تو پہنچ نہیں پائیں گے. اسی طرح ہاسپٹل بھی سارے لوگ جو ہیں پنجاب کے بالخصوص وہ کیپٹل کا لاہور کا رخ کرتے ہیں، صوبائی دارالحکومت کا، علاج معالجے کے لیے بھی، تعلیم کے لیے بھی، باقی روزگار کے جو مواقع ہیں ان کے لیے بھی. تو یہ ٹرانسپورٹ سیکٹر بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کے اندر ٹرانسپورٹ کے جو وزراء ہیں وہ بھی شامل ہیں اور ایکسپرٹس شامل ہیں. 100 افراد کے اوپر مشتمل یہ ڈیلیگیشن ہے اور بہت بڑی پیش رفت ہے. اگر یہ چیزیں اسی طرح سے ایگزیکیوٹ ہوتی ہیں اور لگ رہا ہے کہ جلدی یہ ہونے جا رہا ہے امپلیمنٹیشن، تو اس کا اگر یہ پراپر طریقے سے امپلیمنٹیشن ہوتی ہے اگر اس کی، ظاہر ہے بیرون ملک سے سرمایہ کاری جو ہے جب آپ ان کو یہ ایک سینس آف سیکورٹی دیں، اس کے علاوہ انہیں یہ لگے کہ یہاں پہ پرووائڈ کریں ماحول آپ نے دینا ہے، اور اس کے علاوہ ان کو آسانی فراہم کرنی ہے کہ یہاں پہ آئیں اور انویسٹمنٹ کریں، سرمایہ کاری کریں، تبھی آپ آگے چلا سکتے ہیں لوگوں کو اور اپنے لوگوں کو مواقع دے سکتے ہیں، تاکہ یہاں کا پیسہ جو ہے یہ بیرون ملک نہ جائے بلکہ بیرون ملک کا پیسہ یہاں پہ لگے اور ہمارے لوگوں کو روزگار ملے. آپ نے ماضی میں دیکھا کہ یہاں پہ جب میاں شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، جو ان کا دور تھا، تو یہاں پہ ٹرانسپورٹ سیکٹر میں چائنی کمپنیز نے، فوٹان نے، اس کے علاوہ اوزپاک نے، اور جو صفائی والی کمپنیاں ہیں LWMC سسٹم ہے، اوزپاک یہاں پہ کام کر رہی تھی، البراق تھی، اور آپ نے دیکھا میکینیکل سویپنگ ہوتی تھی رات کے وقت. وہ شہر کی صفائی کے لیے جب یہ سسٹم تعطل کا شکار ہوا تو تب لوگوں کو ریئلائز ہوا کہ یہ چیزیں بڑی ضروری تھیں. اس سے پہلے لوگ تنقید بھی کرتے تھے. مجھے یاد ہے، اسی میں ایڈ کر لیں، شہباز شریف صاحب کے دور حکومت کا جب ہم پنجاب کا ذکر کرتے ہیں تو کیونکہ 2008 سے 18 تک ہم اسی کے عادی ہو چکے تھے، لیکن جب PTI کا دور آیا تو اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو شہر خوشبوؤں کا شہر، باغوں کا شہر لاہور ہے، وہاں پر کوڑوں کے ڈھیر، مجھے یاد میں رپورٹنگ اس کو کرتا رہا، کور کرتا رہا، تو اور کوڑوں کا ڈھیر گلبرگ جیسے علاقے میں اور MM عالم روڈ وہاں پر جا کے میں نے خود وہاں پر کور کیا، تو پھر لوگوں کو شہباز شریف صاحب یاد آئے کہ انہوں نے کتنی بہترین انداز میں لاہور کو وہ کیوں ڈھیر لگے. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو کمپنیاں یہاں پہ کام کر رہی تھیں، البراق یا اوزپاک، ان کے ایگریمنٹس انہوں نے کینسل کیے، ان کو بھی انتقام، مطلب ہر چیز دفتر خالی کرائے، اور انہیں یہاں سے جس طرح بھگایا جاتا ہے اس طرح سے تنگ کر کے نکالا گیا. تو ایسا نہیں ہوتا. آپ جب بیرون ملک سے سرمایہ کاری آتی ہے تو لوگ کچھ نہ کچھ بینیفٹ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ ان کو ایک پراپر ماحول نہیں دیتے، ایز آف ڈوئنگ بزنس کے لیے جو ہے انہیں مواقع فراہم نہیں کرتے، اگر انہیں ادارے تنگ کریں گے تو کوئی یہاں پہ کیوں آئے گا. اور سر اس میں جب ہم سعودی وزیر خارجہ میں جو دیگر ایک وفد آیا، ایک بڑا وفد ہے، تو اس کے ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ انویسٹمنٹ کے لیے لے کر آئیں. جس طرح بھی بات ہو رہی تھی کہ اوبویسلی ہم نے بھی کوئی پلانز دیے ہوں گے کہ انویسٹمنٹ یہ پلانز ہیں. SIFC بڑا امپورٹنٹ ہے، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل جو ہے، اور 4 سیکٹرز جس کی ہم خصوصاً بات کرتے ہیں، IT کی، ایگریکلچر، زراعت میں ہمارے پاس یہاں پر جو ہے وہ بڑی اسکوپ ہے کہ آگے جو ہے منرلز کی بھی اگر مائنز کی بات کی جائے تو اسی طریقے سے یہ ایک بڑا ہی اچھا ہم پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ہے کہ معیشت جو ہے وہ مضبوط ہوگی کیونکہ یہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے، یہ کوئی امداد نہیں ہے. بالکل ایسے ہی کہ انویسٹمنٹ یہاں پہ ہوگی. آپ دیکھیں کہ اگر یہ سی پیک کا معاملہ جو ہے یہ تعطل کا شکار نہ ہوتا تو آج یہاں پہ حالات بہت زیادہ بہتر ہوتے. یہاں پہ انفلیشن کا جو ریٹ ابھی چل رہا ہے یہ نہ ہوتا اگر چیزیں اس طرح سے چلتی رہتی. اور ابھی بھی چلیں، دیر آئے درست آئے، جو بھی ایک سلسلہ ڈیریل ہوا وہ اثر نو شروع ہوا ہے اور اس کے بڑے اچھے ثمرات جو ہیں وہ مستقبل قریب میں نظر آ رہے ہیں کہ اگر یہ انیشیل سرمایہ کاری ہے $5 ارب کی، سے زیادہ بالکل اس کی جو یہاں پہ بات ہو رہی ہے وہ $100 ارب کی ہو رہی ہے کہ مختلف ممالک آگے دورے کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے.
تو یہ سارا اعتماد اور ڈیلیگیشنز بھی آئندہ چند روز میں جو ہے وہ وزٹ کرنے لگے پاکستان کو, تو یہ حکومت پہ ایک ٹرسٹ لیول بھی جو ہے وہ شو کر رہا ہے کہ دیگر ممالک کے لوگ بھی جب آئیں گے وہ وفد کے ہمراہ یہاں پر, تو ایک ٹریڈ بڑھے گی. اور بات یہ سیف الرحمان صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے کہ یہ ٹریڈ بڑھے گی تو پھر ہی لوگوں کی جو ہے وہ ذریعہ معاش کا کوئی نہ کوئی سورس بن جاتا ہے, لوگوں کے لیے کاروبار ہو جاتا ہے, یہ جاب اپرچونٹیز ملتی ہیں. بالکل ایسے ہی کہ جب آپ دیکھیں کہ ایک خاص ٹائم تھا جب یہاں کا جو سرمایہ کار ہے وہ یہاں سے دوسرے ممالک میں شفٹ ہو رہا تھا. جی, پی ٹی آئی کے دور کی بات, اسے یہاں پہ لوڈ شیڈنگ کا سامنا تھا, اسے یہاں پہ ایک انتقامی کارروائیوں کا سامنا تھا. مجھے یاد ہے جو انیشل فیز تھا پی ٹی آئی کے دور حکومت کا, تب بہت بڑے بڑے سرمایہ کاروں کو پوائنٹ آؤٹ کر کے ان کے اوپر ایف آئی آرز دی گئیں اور ان کے گھروں میں ریڈز ہوئے. اس میں کچھ ایسے وائٹ کالر لوگ تھے جو بڑے ڈسکریج ہوئے اور انہیں یہاں سے سرمایہ نکالا اور لوگ بیرون ملک شفٹ ہوئے. آپ اس طرح سے ملک کو نہیں چلا سکتے. ملک کو آپ نے بڑے تحمل سے, بڑے افہام و تفہیم سے چلانا ہوتا ہے. اور جب آپ سرمایہ کاروں کو تنگ کرتے ہیں دین وہ یہاں پہ جابز کے جو مواقع انہوں نے دینے ہوتے ہیں, جو انہوں نے بیرون ملک سے اگر وہ پیسے نکال کے یہاں پہ لے آئیں تو یہاں پہ انہوں نے, آپ انہیں تنگ کریں گے اداروں کے ذریعے تو وہ کیوں سرمایہ کاری کریں گے؟ وہ اپنا سارا سرمایہ سمیٹیں گے, ڈسکریج ہوں گے اور یہاں سے چلے جائیں گے. پی کے ایل آئی کے ساتھ کیا ہوا یہاں پہ. اس کے علاوہ لاہور کا ایک نجی ہاسپٹل ہے, وہاں پہ جا کے یہاں پہ جو تماشا کیا گیا تو بہت سے لوگ تھے جو بڑی یہاں پہ درد دل رکھنے والے لوگ بیرون ملک سے سرمایہ لے کے آئے تھے یہاں پہ تاکہ اپنے لوگوں کو روزگار دے سکیں, اپنے لوگوں کو ہیلتھ کی اچھی سہولیات دے سکیں. پی کے ایل آئی میں جو ڈاکٹر صاحب چلا رہے تھے وہ بیرون ملک سے آئے تھے, اور وہ سعید اختر صاحب, تو وہ انہیں بڑے قابل آدمی تھے, بہت قابل آدمی, جان ہاپکنس تھے غالباً دنیا کی معروف جو. تو انہیں تنگ کیا گیا. اس کے بعد وہ ظاہر ہے لوگ ڈسکریج ہوتے ہیں اور لوگ آگے نہیں چل پاتے. وہ میرا خیال ہے پی ٹی آئی کا دورہ حکومت تھا, اس میں تو خصوصی طور پہ سعودی کا تھا, پی کی ایل آئی نہیں چل سکتی, صرف پی ٹی آئی کا, صرف وہ بات دوسری طرف ہے. لیکن ہم ابھی بات کریں سعودی وفد کی جو آمد ہے, اور اس حوالے سے ہم جس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ اس میں رضوان صاحب یہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے, انویسٹمنٹ کے ذریعے ایس آئی ایف سی بھی, جو ابھی علی صاحب بھی ڈسکشن کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے, کہ لوگوں کے لیے جو ہے, اگر ہمارے لیے سب سے بڑا پاکستان کے لیے جب ہم چیلنجز کی بات کرتے ہیں تو وہ معیشت ہے, اور معیشت جو ہے وہ مضبوط ہوگی. بالکل ایسے ہی ہے کہ ظاہر ہے جب یہاں پہ انویسٹمنٹ آئے گی تو ہمارے لوگوں کو روزگار ملے گا. آہستہ آہستہ اس کا مارکیٹ کے اوپر مقامی سطح پہ اگر چیزیں تیار ہوں گی تو مقامی پروڈکٹس جو ہیں وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہوں گی, تو وہ ظاہر ہے اس کے اندر آپ کو جتنے بھی اخراجات, امپورٹ, ایک پورا پروسیس ہے جہاں سے گزر کے چیزیں آتی ہیں, تو وہ اخراجات اگر کم ہوں گے, ایکسپینڈیچر جو ہے وہ کم ہوگا, تو لوگوں کو مارکیٹ میں وہ چیزیں سستے داموں دستیاب ہوں گی. بالکل. اب جو کل وزیر اعظم پاکستان نے میٹنگ کی انرجی سے متعلق اسپیشلی, اس میں انہوں نے یہی کہا کہ آپ ٹاپ کے جو کنسلٹنٹ ہیں ان کو یہاں پہ لائیں تاکہ وہ سستی بجلی بنانے کے حوالے سے جو ہے وہ یہاں پہ کنسلٹنسی دیں اور ان کے تجربے سے استفادہ کر کے. اب اس کا امپیکٹ جو ہے مارکیٹ کے اوپر آنا ہے. اگر بجلی سستی ہوگی تو جو انڈسٹریلسٹ ہے اسے اگر الیکٹریسٹی سستے داموں ملے گی, اسے سستا یونٹ ملے گا, تو ظاہر ہے اس کی کاسٹ آف پروڈکشن کم ہوگی. جب کاسٹ آف پروڈکشن کم ہوگی تو مارکیٹ میں جو اینڈ یوزر تک چیز جا رہی ہے اس کا ریٹ کم ہوگا, تو وہ مارکیٹ کے اندر اس کا ایک امپیکٹ آئے گا. بالکل ٹھیک. سعودی وفد کی آمد کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ کل اسحاق ڈار صاحب نے ان کا استقبال بھی کیا, بڑی سرمایہ کاری متوقع ہے. عمر صاحب دیکھیں, یہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب یہ دیکھیں ان کی سفارت کاری یا ان کی وفاداری, اور ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے جو ان کا 1.5 سالہ دور تھا اس میں بھی انہوں نے بھرپور کوشش کی کہ جو ہمارے معیشت کے چیلنجز ہیں ان سے نپٹا جائے. اور آپ نے بھی وہ پریس کانفرنس کور کی تھی, میں نے بھی کی تھی, اس میں انہوں نے اس چیز کا ذکر بھی کیا تھا کہ بڑے مشکل حالات تھے جب انہوں نے گورنمنٹ لی, اور جس طرح پی ٹی آئی کے دور حکومت میں اس ملک کے ساتھ ہوا, صرف سوشل میڈیا کی حد تک کام کیا گیا, صرف مار دھاڑ کی گئی اور لوگوں کے خلاف اس طرح کے ایکشنز لیے گئے کہ وہ ناقابل بیان ہے. رضوان نقوی صاحب اس چیز کو جانتے ہیں کہ جس طرح لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا. میں نے ایکسائز کی ایک وہاں پہ اس وقت اینٹی کرپشن نے ایک پورے جو ایکسائز کو ہٹ کیا, اس میں 300 ارب کی کرپشن ہائی لائٹ کی, جبکہ پورے ایکسائز کا ایک سال کا اس وقت جو ٹارگٹ تھا وہ 25 یا 30 ارب تھا. تو اس میں 300 ارب کی کرپشن نکالی گئی اور اس کو بڑا ہائی لائٹ کیا گیا, اور اب وہ کیس جو ہے وہ 1 کروڑ پہ آ گیا. جی, تو اس وقت تو سارا کام وہ کیا گیا ہے اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے کہ ہم بڑا کام کر رہے ہیں,
اور مجھے بڑا اچھی طرح یاد ہے کہ اس وقت یہ لوگوں کو کہا جاتا تھا کہ نون لیگ کے دور میں اگر کوئی کرپشن ہوئی ہے تو اس کو جو ہائی لائٹ کرے گا اس کے لیے بلے بلے اور اس کو بڑی بڑی وزارتیں ملیں گی. تو بجائے اس بات کے کہ آپ اس طرح کے کام کریں کہ اپنے آپ کو سوشل میڈیا پر پرامننٹ کریں, آپ اچھی جو پالیسیز ہیں ان کا تسلسل رکھیں. علی صاحب اس دورے کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں 2 روزہ دورہ جو ہے, اس سے تعلقات بھی جو ہیں وہ مزید مضبوط ہوں گے, اور پاکستان اور سعودی عرب کے تو ویسے تعلقات بالکل بڑے مضبوط اور ایک ہمارا ایک خاص تعلق ہے ان کے. اسی طرف یہ آ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے دورہ حکومت میں جو سعودی عرب کے ساتھ ہوا یا چائنا کے ساتھ ہوا, اور جتنے بھی ہمارے دوست ممالک تھے ان کے ساتھ ہمارے تعلقات اس طرح نہ رہے جس طرح تھے, اور ان لوگوں نے بھی اپنے ہاتھ جو ہیں وہ کھینچ لیے, اور پھر جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا پہلا دورہ ہے جو سعودی عرب کیا گیا, 2-3 روزہ دورہ جب تھا, اس کے دیکھیں کہ تقریباً 7-8 روز بعد ہی سعودی وفد جو ہے وہ پاکستان میں آ گیا ہے. یہاں پہ انویسٹمنٹ ہوگی $5 ارب کی. آج مختلف ملاقاتیں 5 ارب سے زائد کی, میرا خیال ہے ٹوٹل 25 ارب کے قریب جو ہے وہ انویسٹمنٹ سعودی عرب کی جانب سے یہ کی جانی ہے. تو یہ بڑی خوشائن چیز ہے کہ 8 روز کے اندر اندر ہی ایک برادر ملک, ایک بڑا ملک جو انویسٹمنٹ کا خواہاں ہے پاکستان کے اندر, مخلص دوست ہے, وہ اگر آئی ٹی سیکٹر میں کرتا ہے, ان کے زراعت کے ریکارڈ منصوبہ ہے, زراعت ہے, یا کسی بھی شعبے میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے, تو یہاں پہ آپ کو آپ کی بہت ساری جو یوتھ ہے جس کو 3.5 سال یہی سکھایا گیا تھا کہ آپ کو کروڑوں نوکریاں دی جانی ہیں, اور ان کی جس طرح ذہن سازی کی, لیکن نوکریوں کے لیے بھی کوئی نہ کوئی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر جب انویسٹمنٹ ہوگی, یہاں پہ کوئی فیکٹری لگے گی, یہاں کوئی ادارہ بنے گا, یہاں پہ کسی قسم کا کوئی کاروبار چلے گا, تو ظاہر ہے لوگوں کو روزگار ملے گا, کئی لوگوں کے گھروں کے چولہے جلیں گے. تو یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ بجائے اس بات کے کہ آپ نعرے بازی کریں, توتکار کریں, آپ کام پہ فوکس کریں. ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ جب سے آئے ہیں وہ اس ملک کی اکانومی ٹھیک کرنے میں لگے ہوئے ہیں, اور انہوں نے اپنی ساری ٹیم کو بھی اسی چیز پہ فوکس رکھا. ان کا فوکس بھی یہی, چاہے بجلی چوری روکنے میں لگ جائے, چاہے اسمگلنگ روکنے میں لگ جائے. اور بالکل یہ شہباز شریف صاحب حکومت کی بڑی کامیابی ہے, سعودی وفد کی جو ہے آمد ہے, اور اس میں obviously سرمایہ کاری بھی جو ہے وہ اس کے مختلف پروجیکٹس پر جو ہے وہ بات چیت بھی ہوگی, اور آج جو ہے وہ اہم ملاقاتیں بھی جو ہے وہ متوقع ملاقاتیں بھی ہیں سعودی وفد کی. اسی پر مزید بھی بات کریں گے, لیکن ابھی وقت ہو رہا ہے بریک کا.